علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربي زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ سورہ مجادلہ سے. سورۃ المجادلہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیات ہیں. اس سورت کا نام سورہ مجادلہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی بالکل پہلی آیت مبارکہ میں ایک ایسا واقعہ ذکر ہوا جس میں ایک خاتون ہے کا ذکر ہے جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے. یہ وہ خاتون ہیں تو چونکہ جھگڑنے والی یا بحث کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں. تو یہ وہ خاتون تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو کسی اپنے مسئلے پر بحث و تکرار کرتی رہی. جس واقعے کا ذکر سورہ مجادلہ کی بالکل پہلی آیت مبارکہ میں ہے، اس آیت کی وجہ سے اسے سورہ مجادلہ کہا جاتا ہے. اچھا، وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک صحابی رسول حضرت اوس بن صامت جن کا نام ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی یعنی جو حضرت خولہ تھی ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے. تو ہم نے پچھلی دفعہ ایک سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اس طرح کہنا یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی طرح ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تمہارے جسم کا فلاں حصہ میری ماں کی طرح ہے تو زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا اور پھر وہاں پر وہی سارے قوانین عائد ہوتے تھے جو ایک طلاق کے لیے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ کا ایک واقعہ جو ہے اس پر یہ پوری آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے. اچھا، یہ کہنے کے بعد تو وہ جو صحابی رسول ہیں وہ بہت پچھتائے اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنی اتنی عزیز بیوی کو یہ لفظ کہہ دیے. اگر آپ یہ واقعہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ پوری صورت سمجھ آ جائے گی. تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنی بیوی سے اپنی زوجہ سے یہ لفظ کہے جو طلاق کے لفظ سمجھے جاتے تھے تو بہت پریشان ہوئے اور بہت زیادہ شرمندہ ہوئے. اب وہ جو ان کی زوجہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ بہت پریشان ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ ذکر کیا کہ حضور میرا شوہر مجھے طلاق تو نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اس نے طلاق کے لفظ بولے ہیں، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ تمہاری پشت جو ہے وہ میری ماں کی مثل ہے. تو اب زمانہ جاہلیت میں تو اسے طلاق ہی سمجھا جاتا ہے. تو اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خاموش رہے کیونکہ ابھی تک جو زہار کا مسئلہ تھا اس پر قرآن کریم کی کوئی بھی وحی اس پر ابھی نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی بتایا گیا تھا کہ اب زمانہ جاہلیت کے بعد زہار کا حکم کیا ہوگا. اچھا، یہاں پر زہار جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا کہنا، اس کو زہار کرنا کہتے ہیں. زوا سے حرام کر لیتے تھے. تو اس کا حکم یہ تھا کہ تب بیوی حرام ہو جاتی تھی. تو حضرت خولہ جو ہے وہ اس نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی کہ سرکار اب تو دین اسلام آ چکا ہے، اب وحی آتی ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا. لیکن چونکہ ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. لیکن جو حضرت خولہ ہیں
یہ بار بار سرکار کی بارگاہ میں تکرار کرتی رہی، یعنی بار بار کہتی رہی کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ اپنے باپ کے پاس رہیں گے تو جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو بچے جو ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے، اور میرا شوہر مجھے بہت عزیز ہے، حضور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اچھا، یہاں تک کہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاس بیٹھی تھی، آپ کہنے لگی کہ خولہ اتنی بار ایک بات نہ کہو، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ اس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہاں تک کہ آسمان کی طرف نظر کر کے کہنے لگی کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی غریبی کا اور اپنی بے بسی کی شکایت کرتی ہوں، یعنی یہ لفظ بھی کہے، اور پھر ساتھ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی رہی کہ حضور میرے شوہر نے طلاق کے لفظ تو نہیں کہے، آپ بتائیے حکم کیا ہے۔ اتنے میں اماں جی عائشہ صدیقہ نے سمجھایا کہ دیکھو ابھی خاموش ہو جاؤ، وہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پاک پر وحی کے آثار نظر آنے لگے ہیں، یعنی کہ وحی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو جب آپ خاموش ہوئی اور وحی کے آثار نظر آئے تو اس میں سورہ مجادلہ کی یہ پہلی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں یہ آپ سے بحث کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز تھا، اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنے حال، اپنے فاقے اور اپنی جو غربت ہے اس کے شدید ہونے کی شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی آپس میں جو ہونے والی گفتگو ہے اسے سماعت کرنے والا ہے، اللہ نے سن لیا جو یہ شکایات کر رہی تھی، اور بے شک اللہ اس کی مناجات پوری کرے گا اور اس کی گریہ ازاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اللہ نے اس کی شکایتوں کو سن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ یہ خیال رہے کہ یہ مجادلہ لفظ جو ہے نا یہ لڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جھگڑے کے لیے، تو کچھ لوگ ہو سکتے اس کو پڑھ کر یہ سوچیں کہ ان خاتون نے، بی بی صاحبہ نے جو بحث کی وہ شاید بے ادبی تھی، وہ بے ادبی کے طور پر نہیں تھی، وہ جو ان کی تکرار تھی وہ اپنے حالات اور بے بسی کی وجہ سے تھی کہ حضور میں بے بس ہوں، میں اپنے بچے بھی نہیں چھوڑ سکتی اور میں غربت کی وجہ سے کوئی فیصلہ بھی نہیں لے سکتی۔ تو اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اگر تکرار کی تو معاذ اللہ انہوں نے وہ غلط کیا، بلکہ اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام حضرت خولہ کا اتنا احترام کرنے لگے کہ یہ وہ خاتون ہیں، وہ بی بی صاحبہ ہیں کہ جن کی فریاد اللہ کریم نے آسمانوں پر سن لی ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی معزز ہو گئی اس بات کے بعد کہ صحابہ کرام جہاں بھی ان کو دیکھتے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے کہ یہ وہ خاتون ہیں جو زمین پر بیٹھ کر حضور سے بات کر رہی تھی، اور اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی کہ ہم نے آسمانوں پر اس کی بات کو سماعت کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، آپ گزر رہے تھے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑی تھی، تو آپ کو آواز دی، کہا اے عمر میری بات سنو، تو آپ رک گئے، آپ نے پورا قافلہ آپ کے ساتھ مجاہد تھے، سپاہی تھے، سب کو روک کر وہاں کھڑے رہے۔ تو حضرت خولہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں اے عمر تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، اب تمہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور فیصلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھو، یعنی ایسی باتیں کرنی تھی۔ تو کتنا وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑی رہی۔ تو صحابہ میں سے، ان کے سپاہیوں میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ حضور آپ اس بڑھیا کے لیے، یعنی یہ بوڑھی عورت ہے، تو آپ اس کے لیے خلیفہ ہو کر گلی میں اس کے ساتھ اتنی دیر مشقت میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دن سے رات تک بھی کھڑا ہونے کا حکم دے تو میں ان کے پاس کھڑا رہوں، کیونکہ اللہ 7 آسمانوں پر ان کی بات سن سکتا ہے، تو میں عمر گلی میں کھڑا ہو کر ان کی بات نہیں سن سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو
مقام عطا فرمایا، حالانکہ وہ تکرار کر رہی تھی اور اپنے غم اور دکھ جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر رہی تھی. تو یہ ساری جو سورہ مجادلہ ہے، اس کا جو نام ہے وہ اسی ایک بات، اسی ایک آیت کی وجہ سے سورہ مجادلہ اس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں اس سورت میں. اگلی سورت کا ہم مطالعہ کریں گے، تعارف پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چونکہ ہم پوائنٹس ہی دیکھ رہے ہیں اور اہم مضامین کی طرف جا رہے ہیں. سورہ حشر ہے. سورت حشر جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں. تقریباً اس میں 24 آیات ہے. اچھا، حشر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا. اور اس سورت کی آیت نمبر 2 میں بنو نذیر کے یہودیوں کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پاک سے نکال دیا گیا. تو اس حشر کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا اس پر ہم اس کا واقعہ بعد میں دیکھیں گے. پہلے سورہ حشر کی فضیلت دیکھیں گے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سورہ حشر کی آخری 3 آیات انتہائی اہم آیات ہیں. اور فرمایا اگر جس دن اس بندے نے صبح اٹھ کر یہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ یہ کہہ کر پھر آخری 3 آیات سورہ حشر کی پڑھ لی، اگر وہ بندہ اسی روز انتقال کر گیا تو فرمایا وہ شہید کی موت مرے گا. اور جو شخص شام کے وقت اس کو پڑھے تو اس کا مرتبہ بھی یہی ہوگا کہ وہ شہداء کے ساتھ مرتے ہوئے اللہ کریم اسے مقام عطا فرمائے گا. یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضیلت ہے. اس کی آیت نمبر 1 میں یعنی پہلی آیت میں جس میں حشر کا ذکر ہوا، آیت نمبر 1 اور 2 میں، اس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جیسے ہم نے پہلے قبیلوں کے پڑھے تھے نام، تو اس میں بنو نذیر قبیلہ جو ہے یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا اور یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایک معاہدہ ہوا. یعنی اور اس معاہدے میں کیا لکھا تھا؟ یہودی کہنے لگے کہ نہ ہم آپ سے کبھی جنگ کریں گے اور نہ آپ کے مخالف جو جنگ کر رہا ہوگا اس کی بھی مدد نہیں کریں گے. اچھا، یہ ایک وعدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے بے وفائی کی اور انہوں نے قریش والوں کو مکہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مسلمانوں کے نبی سے جنگ کرو اور ہم سارے یہودی جو بنی نذیر کے یہودی ہیں ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کریں گے. اچھا، حالانکہ اس بات کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیا، لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سرکار کو یہ بات کی اطلاع دے دی کہ جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے ان یہودیوں نے وہ وعدہ توڑ دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا اور ان کا ایک سردار تھا یہودیوں کا، کعب بن اشرف، جس کا نام اکثر ہم سنتے ہیں. یہ یہودی جو ہے یہ 40 یہودیوں کو مکہ لے کر گیا اور وہاں پر اس نے کعبہ معظمہ کے پردوں کو پکڑ کر اس نے قریش کے سرداروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا. اب حالانکہ ادھر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر چکا تھا کہ ہم نہ خود جنگ کریں گے نہ آپ کے خلاف کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کریں گے. تو اس بات کا علم اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا
اور فرمایا یہ جو بنو نذیر کے یہودی ہیں یہ خیانت کر چکے ہیں آپ کے ساتھ۔ اچھا جب ایسا ہوا، ایک واقعہ تو یہ تھا، اور ایک مرتبہ ان یہودیوں نے ایسا بھی کیا کہ ایک قلعہ تھا، اس کے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر یہ ارادہ کیا کہ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا آج جب مسلمانوں کا نبی یہاں سے گزرے گا تو یہ پتھر اس کے اوپر پھینک دیں گے تاکہ نہ وہ زندہ رہے اور نہ ہمیں جو ہے وہ ان کی باتوں کے معاہدے جو ہیں ان کو ماننا پڑے۔ تو اس بات کا علم بھی اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا، اور اللہ کے فضل سے آپ ان کی اس چال سے محفوظ ہو گئے۔ اچھا اس طرح کے 2-3 وعدے انہوں نے توڑے، غرض جب بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی اور انہوں نے بدعہدی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول محمد بن مسلمہ انصاری تھے، ان سے کہا کہ ایسا کرو، ان کا جو سب سے بڑا سردار ہے نا کعب بن اشرف، اس کو قتل کر دو۔ اچھا یہاں وہ جو کعب بن اشرف ہے وہ قتل ہو گیا تو سارے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب سردار مر گیا تو قوم خود بخود ہی کمزور پڑ گئی۔ اب وہ جو ساری قوم پلانز کر رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدے توڑ رہی تھی، اللہ کریم نے ایک تو سرکار مدینہ کو آگاہ فرما دیا اور دوسرا ان کے بڑے جو سردار ہے کعب بن اشرف اس کا قتل ہو گیا۔ اب سارے یہودی جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے اور بے بس ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور لشکر کے ساتھ سارے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، یعنی انہیں گھیر لیا، اور اتنی 21 روز تک تقریباً 21 ڈیز تک ان کے گھروں کا محاصرہ کیے رکھا، یہاں تک کہ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا بہت زیادہ رعب اللہ نے پیدا فرما دیا، اور وہ پھر بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یعنی انہیں مدینہ سے ہی نکال دیا گیا اور وہ دوسرے شہروں کی طرف جا کر رہنے لگے، اور مدینہ سے اللہ پاک نے ان کو باہر پھینک دیا۔ اور یہ سارے کا سارا جو آگاہی تھی یہ اللہ کریم کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی۔ تو اس آیت کا جو خلاصہ ہے، اس سورت کا جو نام بھی سورہ حشر رکھا گیا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ وہی ہے جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں موجود ان کے گھروں سے حشر یعنی اکٹھا کر کے ان کو یوں باہر نکالا کہ سب کو اکٹھا کیا اور مدینہ پاک سے باہر نکال دیا۔ اس لیے اسے سورہ حشر کہتے ہیں کہ اکٹھا فرمایا، اور یہ جلا وطنی کرنا جو ہے یہ ان کا پہلا حشر ہے، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تب ان کا دوسرا حشر ہوگا، یعنی اکٹھا کرنا اور پیش کر دینا۔ تو زمین پہ ان کا پہلا یہودیوں کا حشر یہ تھا جب انہیں سب کو اکٹھا کیا اور مدینہ پاک سے نکال دیا، اور قیامت کے روز جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تب ان کا دوسرا حشر ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ حشر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بالکل آخری آیات 3 آیات، آیت نمبر 22، 23 اور 24 فرمایا جو صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اور آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جانتا ہے ہر غیب کو ہر ظاہر کو، هو الرحمن الرحیم، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے وہ
نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا، اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ اچھے نام سب اللہ کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور تسبیح کرتی ہے جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بڑا عزت والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ وہ 3 آیات ہیں جنہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات انتہائی اہمیت کے قابل ہیں۔ صبح و شام پڑھنے والے کو اللہ رب العزت مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان کو حفظ کر کے اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحشر کے بعد سورۃ الممتحنہ۔ سورۃ الممتحنہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام ممتحنہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورت میں ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو مکہ سے مدینہ آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پہلے ان کا امتحان لیجئے کہ انہوں نے جو ہجرت کی ہے وہ اللہ کے راستے میں کی ہے یا اپنے شوہروں سے اک تھک کے انہوں نے ہجرت کر لی، یا کوئی پریشانی تھی یا کوئی مسئلہ تھا تو آزادی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، یا انہوں نے ایمان کے لیے ہجرت کی ہے یا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ تو لہٰذا پہلے آپ ان خواتین کے ایمان کو دیکھ لیجئے، امتحان لے لیجئے، ممتحنہ امتحان لے لیجئے۔ تو اس صورت میں کہ جو مضامین ہیں وہ یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کا امتحان لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک شرعی حکم تھا۔ اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ کبھی مسلمان ان سے دوستیاں نہ کریں۔ اچھا، یہ جو اس کی سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت ہے، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ اچھا، اس میں ایک ایسا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی تھی، سارہ جس کا نام تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یہ مکہ سے آئی تھی مدینہ میں، اور یہ کیا کرنے آئی تھی؟ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ مسلمان ہو گئی ہو؟ کہتی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہجرت کیوں کی ہے؟ پھر کیوں آئی ہو؟ یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آپ کیوں آئی ہیں؟ ہجرت کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ کہنے لگی نہیں۔ پھر فرمایا کس وجہ سے آئی ہیں؟ تو کہنے لگی میں محتاجی سے تنگ ہو کر، یعنی میں نے یہ سنا کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ سب کو عطا کرتے ہیں، تو میں محتاج تھی، غریب تھی، بے بس تھی، تو اپنی محتاجی سے تنگ ہو کر میں یہاں آئی ہوں۔ اچھا، اب وہ مکہ سے مدینہ آئی تھی اور یہاں پر مدینہ میں فتح مکہ کی تیاریاں چل رہی تھی کہ مکہ کو فتح کیسے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مکہ کو فتح کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کی اولاد نے اس کی امداد کرتے ہوئے، یعنی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اس کی مدد کی، اس عورت کو کپڑے دیے، سامان دیا، سب کچھ دیا۔
اچھا جب وہ مدینہ سے مکہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہیلپ کی، مدد کی، سب نے اس کو، کسی نے کپڑے دیے، کسی نے راشن دیا. اس نے کہا کہ اب میری محتاجی کافی حد تک دور ہو گئی ہے اور اب میں مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ جا رہی ہوں. جب وہ واپس مکہ جانے لگی تو یہاں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت حاتب. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس عورت سے ملے اور انہوں نے اسے ایک تو 10 دینار دیے اور ایک چادر دی اور ساتھ میں ایک خط لکھا ہوا تھا جو آپ نے ایک خط دیا اور کہا یہ چوری چھپے میرا خط مکہ لے جاؤ اور یہ وہاں جا کر مکہ کے سرداروں کو دے دینا. اچھا اب ہوا کیا کہ اس خط میں لکھا کیا ہوا تھا؟ حضرت حاتب جو ہیں وہ تھے تو مسلمان، لیکن انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ اے قریش کے سرداروں، یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اگر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. اچھا یہ جو خط ہے وہ سارا جو عورت تھی، باندی تھی، وہ لے کر وہاں سے نکل گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب سے یہ خبر عطا فرمائی کہ آپ کی یہ خبر جو ہے نا یہ خط کے ذریعے اس عورت تک پہنچ گئی ہے اور آپ پتہ کروائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو اکٹھے کریں اور گھوڑوں پر جائیں اور ایک مقام ہے روضہ خواخ، اس مقام پر وہ عورت پہنچی ہے اور اس کے پاس جا کر ایک خط ہوگا، بس وہ خط واپس لے آئیے، اور اگر وہ عورت وہ خط نہ دے، انکار کر دے تو اسے آپ قتل کرتے. اچھا ایسے ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس عورت کے پاس آئے، یعنی سارہ کے پاس آ کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں حاتب بن ابی بلتعہ نے ایک خط دیا ہے، وہ ہمیں دے دو. اچھا وہ عورت کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں، بلکہ اس نے جھوٹی قسم کھا لی. صحابہ کو اس کی قسم پر یقین آ گیا. اب وہ جب واپس جانے لگے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ ہمارے کریم آقا کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر سرکار نے یہ فرمایا کہ اس کے پاس کوئی خط ہے تو اس کے پاس خط ہوگا. حضرت سیدنا علی المرتضی نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے سر پر رکھ کے کہا اگر ابھی تم فوراً مجھے خط نہیں دو گی تو میں یہ تلوار سے تمہارا سر اڑا دوں گا. جب اسے لگا کہ یہ واقعی مجھے مار دیں گے تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے وہ خط نکالا اور اس نے کہا جی یہ خط ہے، اور اس خط پر یہ لکھا ہوا تھا سارا جی ہم یہ مسلمان، ہم نبی جو ہمارے ہیں یہ مکہ پر اس کو فتح کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنا جو ہے وہ ساز و سامان اکٹھا کر لو اور تم لوگ اپنا بچاؤ کر لو. جب یہ ساری وہ خط ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رسول کو حضرت حاتب کو بلایا اور ان کو بلا کر بڑے آرام سے پوچھا کہ اے حاتب آپ تو مسلمان ہیں، اسلام لائے ہیں، آپ نے یہ خط لکھ کر کیوں بھیجا اور کیوں اس طرح خیانت کی؟ تو آپ کہنے لگے سرکار میں سچ بتاؤں تو سوائے اس ایک ریزن کے کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہاں پر میرے بیوی بچے رہتے ہیں اور میرے دل میں ان کی محبت آ گئی. مجھے لگا جب آپ لوگ وہاں حملہ کریں گے تو جب سارے لوگ مارے جائیں گے تو میرے بیوی بچے بھی مارے جائیں گے، تو اس لیے حضور مجھے ان کا احساس ہوا، میں نے سوچا کہ میں ان کو پہلے سے انفارم کر دوں تاکہ اس میں میرے گھر والوں کی بچت ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو حضرت عمر اپنی تلوار اٹھا کے کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ حضور مجھے حکم دیں کہ میں حاتب کی اس خیانت پر ان کا سر اڑا دوں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اے عمر رہنے دو، یہ اہل بدر میں سے ہیں. سبحان اللہ، یعنی یہ اہل بدر میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے. تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں یہ بتایا گیا کہ حضرت حاتب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، بے شک کہ ان سے یہ ہو گیا کہ جو انہوں نے خط لکھا
لیکن پھر انہوں نے اپنا وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا. تو وہ ساری بات کا جو ذکر ہے سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر پہلی جو آیت ہے اس میں یہ نازل ہوا. تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا تم نے. یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے. اور ایسا ہی حال آج ہے، آپ کسی بھی نان مسلم کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتے. اس بات کا حکم اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے تم سے دشمنی لیں گے اور وہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے فرمایا کہ ان کو اپنے دوست نہ بنایا کرو اور نہ دوست سمجھا کرو. سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے. اچھا، اس میں وہی بات جیسے میں نے بتایا کہ جو مکہ سے مدینہ خواتین آ رہی تھی ہجرت کر کے، تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان خواتین کا پہلے امتحان لے لیں کہ انہوں نے ہجرت کس مقصد کے لیے کی ہے. جیسے یہ سارا آئی تھی تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو محتاجی کی وجہ سے آئی ہوں. اس لیے فرمایا کہ جب یہ ہجرت کر کے آئیں تو ان سے پوچھیں انہوں نے ہجرت جو کی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی سورت دیکھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت الصف ہے. سورہ صف مکیہ ہے. اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 14 آیتیں ہیں. اور صف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صف کا معنی ہے سیدھی قطار. اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں یہ لفظ مذکور ہے صفن. اس مناسبت سے اسے جو ہے وہ سورہ صف کہا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ کون جا کے پوچھے. تو ابھی ہم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا اور اس نے ہم سب کو جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف تلاوت فرمائی. یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ بھی سوچ رہے تھے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو سرکار نے سورہ صف کی تلاوت وہاں پر کروا کر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کریم کی آیات کی تلاوت کرنا سب سے افضل عمل ہے. اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جیسے وہ دیواریں ہیں کوئی لوہے کی یا سیسا پلائی کی دیواریں، اس میں مجاہدین کی تعریف کی گئی ہے. اور آپ نے دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا فرشتے جو صف بناتے ہیں ان کی فضیلت ابھی ہم نے کل ہی پڑھی کہ صف بنا کر کھڑے ہونے والوں کی فضیلت جو ہے وہ ملائکت کی کتنی بڑی عظمت ہے. اور یہاں مجاہدین کی اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ اللہ کو وہ مجاہد بڑے پسند ہیں جو پوری صف بناتے ہیں اور درست لائنیں بنا کر کھڑے ہو کر وہ ایسے جیسے کوئی لوہے کی دیوار ہے وہ سیسا پلائی کی طرح اللہ کی محبت میں جہاد کرتے ہیں. تو ان کی تعریف میں یہ سورت نازل ہوئی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا اس سورت میں، اور تفرقہ بازی سے بھی اس سورت میں منع فرمایا گیا کہ یہ فرقے نہ بناؤ اور یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ، لہٰذا تمہیں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. جی سورہ صف کی تلاوت کی فضیلت میں بتایا. اچھا، مسلمانوں کو اس میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ جو دین ہے یہ سب دینوں پر غالب ہے. سبحان اللہ، ہمارا دین سب دینوں پر غالب ہے. اس بات کی خوشخبری اللہ کریم نے سورہ صف میں عطا فرمائی. سورہ صف میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے
دین کا مددگار بننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی، جب انہوں نے کہا کون بنے گا میرا مددگار، تو حواری کھڑے ہوئے اور کہا ہم ہیں آپ کے مددگار، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے عیسیٰ کے مددگار ان کے حواری تھے، اس طرح تم بھی اپنے دین کے مددگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الجمعہ ہے، سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہیں، اور اس کا نام جمعہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ 7 دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں ایک دن کا نام ہے، اور اس دن جو سورج ڈھلنے کے بعد یعنی نماز ظہر جو ادا کی جاتی ہے، اس کی خاصیت کی بنا پر اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں خاص طور پر 2 جو ہے وہ سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ جمعہ کی اور سورہ منافقون کی۔ سورۃ المنافقون اور سورہ جمعہ، آپ ان 2 سورتوں کی نماز جمعہ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں خاص طور پر سورہ جمعہ کی آیات تلاوت فرماتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر مضامین بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی پہلی آیت میں اللہ کریم کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، آپ کی شان اور رفعت کو بیان فرمایا گیا ہے، اور سورۃ الجمعہ میں خاص طور پر جو جمعے کا دن ہے اس کی بڑی فضیلت اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 9 میں دیکھیے، فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جائے جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن کے لیے اذان ہو جائے تو اپنے معاملات یعنی اپنی خرید و فروخت کو وہیں پر چھوڑ دو۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خرید و فروخت کو اور ہر چیز کو منع فرما دیا کہ جب جمعہ کا دن ہو اور اذان ہو جائے اس وقت اپنی خرید و فروخت بند کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن پر ارشاد فرمایا کہ بہتر دن سب سے زیادہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں، اسی میں آپ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ کے دن میں ہی آپ جنت سے اترنے کا حکم دیے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں ہی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی اور زیادہ وضاحت فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، یعنی اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو مجھ پر اس دن میں درود پاک پڑھے فرشتے اس کو مجھ پر حاضر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور، جس طرح آپ کی زندگی میں فرشتے آپ پر درود پاک پیش کر دیتے ہیں، تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جب آپ ظاہری پردہ فرما جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اللہ کے نبیوں کو روزی بھی دی جاتی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمعہ کے دن ہمارا درود پاک بھی پیش کیا جاتا ہے، اور مشہود فرشتے اسے سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر حاضر کر دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن جمعہ کا دن ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برکت والا، یعنی جس میں اللہ کریم زیادہ برکات عطا فرماتا ہے۔
اللہ پاک نے اسی دن جو ہے حضرت آدم کی پیدائش فرمائی، انہیں زمین پر بھی اسی دن اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی۔ سرکار فرماتے اس دن میں، پورے دن میں ایک ایسی گھڑی ضرور ہوتی ہے کہ جس وقت بندہ جس چیز کا سوال اللہ سے کرے تو جب تک وہ سوال حرام نہ ہو، یعنی سوائے حرام چیز کے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرر فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے ڈرتے نہ ہوں، کیونکہ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ تو لہٰذا جہاں اس دن میں خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور مغفرت ہے، برکات ہیں، وہاں ہمیں قیامت کے آنے سے بھی خوف کرنا چاہیے کہ جو قیامت ہے وہ جمعہ کے دن میں ہی قائم ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جمعے کے دن میں مرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے نا، کہ جو جمعہ کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں کوئی مرے تو اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی کہ یہ بندہ شہید فوت ہوا تھا۔ تو اللہ کریم ہمیں جمعے کی موت عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ پوری فضیلت جو ہے یہ جمعہ کے دن کی سورۃ الجمعہ سے بھی اللہ کریم ظاہر فرما رہے ہیں۔ اگلی سورت دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جی، بڑے۔ سورۃ المنافقون ہے، سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں کہ منافق جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ خیانت کرتا ہے۔ منافقین کا ذکر اس صورت میں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا ہے کہ جو منافق ہیں وہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دراصل دلی طور پر وہ بالکل آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، نہ وہ آپ سے خوش ہیں، نہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سورت کو سورہ منافقون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا کہ دراصل وہ ہیں کیا۔ اور اللہ کریم نے اس صورت میں مسلمانوں کو بتایا کہ جو منافق ہے وہ تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچ کر رہو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ منافقوں کا یہ گمان باطل ہے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اگر یہ منافق یہ سوچتے ہیں تو یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ اللہ کریم مدینہ پاک کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آباد فرمائے گا۔ اور اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو ایک ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے میں مصروف رہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے وہ کیا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا اپنی موت سے پہلے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی عادت بنا لے۔ اور وہ شخص بھی منافق نہیں رہتا جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ سورہ التغابن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورہ تغابن جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی، یعنی اس کا مفہوم وضاحت سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ اور تغابن جو ہے نا یہ اصل میں قیامت کا ایک نام ہے، جیسے واقعہ قیامت کا ایک نام ہے نا، واقعہ ہونے والی، اس طرح تغابن بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 9 میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا
وہ یوم التغابن ہوگا، یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہوگا. اس مناسبت سے اسے سورہ تغابن کہا گیا ہے. اچھا، قیامت کے دن میں بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے جو ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے. اس لیے کہ دیکھیں جو کافر ہیں وہ اس خسارے میں ہوں گے کہ وہ ایمان نہیں لائے، اور جو مسلمان ہیں وہ اس خسارے میں ہوں گے کہ انہوں نے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں نہیں گزارا. آپ سمجھتے کہ وہاں ہر کوئی حسرت میں ہوگا اور خسارے میں ہوگا. جو کافر ہے وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے اور اللہ کے دین کو قبول کر لیتے، اور جو مسلمان ہیں وہ اس خسارے میں ہوں گے کہ کاش ہماری زبان سے ذکر الہی اور بھی زیادہ ہوا ہوتا، ہم نے اور نمازیں پڑھی ہوتی، ہم نے اور اچھے کام کیے ہوتے. مسلمان بھی اس خسارے کو یاد کریں گے اور حسرت کریں گے، اور جو کافر ہیں وہ اپنے ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے. تو لہٰذا یہ دن ہی تغابن ہے، یعنی خسارے کا دن، کہ ہر کوئی اس بات کی ہی تمنا کرتے رہے گا کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا. تو سورت کے آخر میں اللہ کریم نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس سورت تغابن کے آخر میں بھی، جیسے اپنی پچھلی سورت کے آخر میں پڑھا، اللہ کریم نے تمام چیزیں بیان فرما کر دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. بالکل وہی حکم سورت تغابن کے آخر میں بھی اللہ کریم نے عطا کیا. اور بلکہ اس سورت کے آخر میں تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں دوگنا عطا فرماتا ہے. سورہ الطلاق ہے. سورہ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں. اچھا، طلاق نام کیوں رکھا؟ کیونکہ نکاح سے جب نکاح ہوتا ہے تو عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، تو اس پابندی کو اٹھا دینے والی جو چیز ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے. اس صورت میں چونکہ طلاق اور اس کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں کہ بھائی جب طلاق ہو جائے پھر عدت کتنے وقت کی ہوگی اور کیا معاملات ہوں گے، تو وہ ساری جتنی ڈسکشن ہے وہ طلاق اور اس کے معاملات پر ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ طلاق کہا جاتا ہے. اس سورت کی ابتدا میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے. جو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر طہر میں، ہر پاکی میں، یعنی حیض کے بعد ایک پاکی آتی ہے اس میں وہ اپنی ایک طلاق دے سکتا ہے. اور اس میں اگر عورت کو طلاق دینی بھی ہو تو پاکی کے دنوں میں اسے طلاق دی جائے، اس بات کا حکم ہے. عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کرے، یعنی جو طلاق کی عدت ہے، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے اگر رجوع کر لیں تو پھر تو کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن 3 طلاقیں دے دی تو اس پر پھر رجوع نہیں ہو سکتا. یہ مسائل تھوڑے سے بیان ہوئے ہیں. اچھا، پھر یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ وہ عورت جسے حیض نہیں آتے تو اس کی عدت جو ہے نا وہ 3 مہینے ہوگی. ویسے تو جس عورت کو حیض آتے ہیں اس کی طلاق کے بعد عدت 3 حیض ہوتی ہے، لیکن اگر کسی عورت کو کسی وجہ سے حیض نہیں آ رہا تو اس کی عدت جو طلاق کی ہے وہ 3 مہینے ہے. اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہوتی ہے. یہ مسائل اللہ نے سورہ طلاق میں بیان فرمائے. اور شوہر کو اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رہائش بھی دے گا اور خرچ بھی دے گا، اور اگر بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دینی پڑے تو وہ اجرت بھی شوہر پر لازم ہے. لہذا یہ حکام اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکام کی مخالفت کرنے والی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا ہے.
نہیں وہ تو 4 ماہ 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے، اور یہ 3 ہے، یہ 3 مہینے ہی، جیسے 3 حیض کا مطلب 3 مہینے ہی ہوتا ہے جی۔ اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو بالکل آخر پر احکامات یعنی پچھلی قوموں کے عذابات کا ذکر پھر اس لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ تمہیں شرعی احکام بتا رہا ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو ایسے ہی عذاب پاؤ گے جیسے پچھلی قوموں کو ہوا۔ تو جیسے میں اس دن بھی ذکر کر رہی تھی کہ لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی دیکھ بانٹ کے صلح کر لیتے ہیں، وہ ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میری حدود کو توڑو گے یا تم میرے کسی بھی شرعی حکم کے خلاف کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی عذاب دے گا جیسے اللہ پاک نے پچھلی اقوام کو عذاب دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سارے شرعی احکام پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ تحریم کا تعارف ہے، سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں، اور تحریم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، کسی چیز کو حرام ٹھہرا لینا، تحریم کا معنی یہ ہے۔ اور اس سورت کی بالکل پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم، اے غیب بتانے والے نبی آپ اپنے اوپر کیوں حرام کیے ہوئے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں جو واقعہ ذکر یہ شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ یہ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے گھر جاتے نا تو وہاں اکثر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد نوش فرما کر آتے تھے، اور حضرت زینب بنت جہش کے گھر تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر جاتے اور وہاں سے ہمیشہ شہد کھا کے آتے تھے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے اور حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے اس بات کو بڑا محسوس کیا کہ حضور ایک تو وہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں اور دوسرا روزانہ جو شہد نوش فرماتے ہیں وہ حضرت زینب کے گھر سے نوش فرماتے ہیں۔ تو دونوں نے اس بات کو سوچا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو ہمیں کسی اور چیز کی مہک آ رہی ہے۔ اچھا، پھر دونوں نے یہ مشورہ کر کے دونوں نے ہی یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے دہن مبارک سے تو ہمیں مغافیر کی مہک آ رہی ہے، یعنی جسے بو محسوس ہوتی ہے ایسے اور کڑوی سی۔ تو جب ایسا کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معلوم تھا، لیکن آپ نے ان کی خوشی کے لیے اور ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ شہد جو ہے یہ نہیں کھاؤں گا، حضرت زینب بنت جہش کی طرف سے۔ اچھا، جب یہ بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو اللہ کریم نے یہ پورا قصہ بیان فرما کر یہ آیات نازل کر دی کہ لما تحرم، اے پیارے محبوب آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے جائز کر دی ہے، اور اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے آپ انہیں بتلائیں کہ یہ چیز میرے لیے جائز ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہد نوش فرما کر آتے تھے، اب آپ کو تو پتہ تھا کہ شہد کی کوئی بو نہیں ہوتی، لیکن آپ چونکہ بیویوں کا مقصد سمجھتے تھے اس لیے آپ نے ذرا دل رکھنے کے لیے یہ فرما دیا کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا لما تحرم، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے جائز کیا ہے، لہٰذا آپ اور طریقے سے ان کی دل جوئی فرما لیں، لیکن حلال چیز جو ہے وہ آپ اپنے اوپر حرام نہ فرمائیں۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ تحریم رکھا گیا۔ اچھا، اس کی آیت نمبر 3 میں ایک اور واقعہ ذکر ہوا ہے جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی، پھر جب اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اس نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے جو کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی،
پھر جب نبی نے اس کی خبر دی، بولی حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا علم والے خبردار، اللہ نے بتایا ہے۔ اچھا، اس میں جو واقعہ ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اے حفصہ، میں آپ کو راز کی 2 باتیں بتا رہا ہوں، اور آپ نے وہ کسی کو نہیں بتانی، کسی سے شیئر نہیں کرنی۔ کہا جی یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے۔ پہلی بات یہ کہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے والد میرے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد پہلے خلیفہ ہوں گے، یہ راز کی بات بتائی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما جائیں گے تو دوسری راز کی بات یہ ہے کہ اے حفصہ، آپ کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ اچھا، یہ دونوں راز کی باتیں بتائیں، آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ کہا جی یا رسول اللہ۔ لیکن جب صبح ہوئی تو دل میں یہ خیال آیا، اور حضرت ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کی بڑی دوستی تھی آپس میں، تو سوچا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے والد خلیفہ بنیں گے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے تو عائشہ بھی خوش ہوگی، اس لیے باتوں باتوں میں یہ راز کی بات انہوں نے حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کو بتا دی کہ عائشہ، آپ کے والد پہلے خلیفہ ہوں گے اور میرے والد دوسرے خلیفہ ہوں گے۔ اب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ آپ کی زوجہ نے یہ راز کی بات جو ہے نا یہ ذکر کر دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت ام المومنین حضرت ام حفصہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ حفصہ، آپ نے راز نہیں رکھا؟ تو حضرت حفصہ فرمانے لگی وہاں تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں جب میں نے اما جی عائشہ صدیقہ کو بتایا ہے، تو حضور آپ سے کس نے بتایا، ذکر کیا؟ تو آپ فرمانے لگے، اللہ کریم نے اب دیکھیں آیت میں فرمایا کہ مجھے نبانی العلیم الخبیر، مجھے جس نے خبر دی ہے وہ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے۔ سبحان اللہ، علم رکھنے والے باخبر نے، یعنی مجھے تو میرے رب نے خبر دی ہے اس بات کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ان لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، ان کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ سرکار اپنی بیویوں کی سرگوشی میں کی گئی باتوں کا علم اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ایک بیوی نے دوسری کو بات بتا دی ہے، اور اللہ منافقوں اور یہودیوں کی باتیں بتا رہا ہے، تو بے شک سرکار کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اچھا، اس میں آیت نمبر 6 میں جو بہت اہم آیت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ سورہ تحریم میں یعنی جو تم اچھا کام خود کرو اس کا تمہیں اپنے گھر والوں کو بھی اس اچھے کام کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ خود نماز پڑھیں تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کو بھی نار جہنم سے بچا لو۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، اس آگ سے جو بڑی سخت ہے۔ تو یہاں اپنے گھر والوں کی تربیت کا حکم دیا گیا کہ آپ کی صرف اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ آپ کی پوری ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائیں۔ سورۃ ملک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ پہلی آیت میں سورہ ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اسے سورہ تبارک الذی بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی اور عذاب سے بچانے والی سورت ہے، عذاب کو روکنے والی سورت ہے، اس لیے اسے سورہ واقعہ یا سورہ مانعہ یعنی مانعہ روکنے والی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں
جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ اور احادیث میں سورہ ملک کے بکثرت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، یعنی سورہ ملک، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کرے گی، اور یہاں تک کہ وہ اس بندے کو بخشوا لے گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، وہی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک میں کتاب اللہ میں، یعنی اللہ کی کتاب میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں جس کی 30 آیات ہیں، جو شخص بھی سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پورے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو سویا سورہ ملک پڑھ کر، اور وہ سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک سورت ہے، یعنی یہ قبر میں بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے مجادلہ یعنی بحث کرے گی، اسے بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کی عظمت سے، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہے، یعنی اللہ نے یہ جو زندگیاں دی، انسان بنائے، سانسیں، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ جب حشر کا دن ہو تو معلوم ہو جائے کس نے اچھے عمل کیے اور کس نے برے عمل کیے۔ تو لہٰذا جانچ پڑتال کے لیے زندگی اور لوگ اور اعمال یہ سب کچھ پیدا فرمایا۔ اور اس صورت میں اللہ کریم نے عجائبات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کے آثار کا ذکر کیا ہے کہ تم دیکھو پہلے تو آسمان تھے ہی نہیں، بغیر کسی سابقہ مثال کے اللہ نے کتنے خوبصورت 7 آسمان بنائے۔ اچھا، ہم تو کسی چیز کی کریشن یا تخلیق یعنی اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے اس سے ملتی جلتی چیز پہلے دیکھی ہو تو ہم نئی چیز بناتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے بغیر کسی سابقہ مثال کے کس طرح 7 آسمان بنائے اور کس طرح انہیں ستاروں سے مزین کیا، اور ان ستاروں کے ذریعے آسمانوں کی طرف چڑھنے والے شیاطین کو مارا جاتا ہے، اور اللہ کریم نے یہ ساری قدرت کے آثار بیان فرما کر کہا لہٰذا جو اب بھی اللہ کا انکار کرے اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اچھا، اب سورہ ملک میں ان تمام نعمتوں کا بیان ہے جو اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ اللہ کی نعمت کی پہچان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اس لیے انشاءاللہ جب ہم اسے باقاعدہ پڑھیں گے تو بہت لطف اٹھائیں گے کہ اس میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کے آثار بھی اور نعمتیں بھی بہت پیارے انداز سے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اسے باقی دنوں میں بھی مفصل انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورۃ القلم ہے، سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ کریم نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس کا نام سورہ قلم رکھا گیا کیونکہ پہلی آیت میں اللہ کریم نے
قلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ نون بھی ہے، کیونکہ پہلا لفظ نون ہے نا حروف مقطعات میں سے، تو اس مناسبت سے اسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ کون سا قلم ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ جس سے لوگ لکھتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے، اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، یعنی جو اللہ کے پاس قلم ہے، جو لوح محفوظ پر جس قلم سے ہر چیز تحریر کی گئی ہے، وہ نوری قلم ہے، اور اللہ کریم نے اس کی زمین و آسمان جتنی لمبائی رکھ دی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے ہاتھ سے قلم کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور باقی چیزیں لفظ کن سے بنائی، بلکہ 3 چیزیں آتی ہیں حدیث مبارکہ میں، فرمایا 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور باقی سب لفظ کن سے بنائی، اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ قلم ہے، یہی وہ قلم جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری چیز فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور تیسری چیز جنت الفردوس۔ اس لیے فرمایا یہ 3 چیزیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اور باقی ہر چیز جو ہے وہ لفظ کن سے پیدا فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس سے فرمایا لکھ، تو قلم نے عرض کیا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ اب تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ تو لہذا یہ یعنی تقدیر جو لکھی جاتی ہے، اور لوح محفوظ پر محفوظ ہے تقدیر ہر چیز کی، جنات، انسان، حیوانات، پرندے، درندے، سب جو کچھ بھی تخلیق فرمایا، ہر چیز کی ڈیٹیلز اور تقدیر جو ہے وہ قلم نے پہلے سے ہی لوح محفوظ پر تحریر کر دی ہے، لکھ دی، اور یہ سب کچھ نور ہے۔ وہ جو تحریر ہوتا ہے وہ بھی نور ہے، لوح محفوظ بھی نور ہے، یہ قلم بھی نور ہے، اور یہ نوری چیزیں ہی، یہ ایسے نہیں جیسے ہم صفحہ اور کاپی پر لکھتے ہیں، بلکہ وہ نوری تحریریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد میں یہ ایک روایت ہے کہ اللہ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ اچھا، سورہ قلم میں بہت ہی پیاری آیت نمبر 4 ہے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت میں اللہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک آپ بڑی اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بے حد تعریف کی ہے، اور یہ ایک اتنا مفصل موضوع ہے کہ اگر میں اس پر بات کروں تو شاید بہت وقت گزر جائے، لیکن سرکار کے اخلاق کی جو اوصاف ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، سورہ قلم میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ آیت نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 32 تک یہ ایک واقعہ چل رہا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کو جو ہے وہ ایک باغ عطا فرمایا، اور وہ بڑے نیک شخص کا باغ تھا۔ وہ ہر سال اس باغ سے یتیموں مسکینوں کو پھل اور اس کا حصہ جو تھا وہ مقرر کر کے دیتا تھا۔ جب وہ نیک شخص فوت ہو گیا تو اس کے کچھ بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باغ تو بڑا نادان تھا جو اتنے مسکین اکٹھے کر لیتا تھا اور سب کو باغ میں سے حصہ دیتا۔ اب ہم سمجھداری کرتے ہیں اور ہم رات کے وقت جائیں گے
اور اپنے باغ سے جو ہے نا وہ سارا پھل توڑ کر بیچ دیں گے اور ایک بھی چیز جو ہے نا وہ ہم کسی بھی مسکین کو نہیں دیں گے. اچھا یہ کہہ کر وہ سو گئے اور جب اٹھ کر اپنے باغ کی طرف گئے تو دیکھا وہ باغ جو ہے وہ سارے کا سارا آگ سے جل کر راکھ ہو چکا ہے. تو اللہ کریم نے اس طرح ذکر فرمایا کہ دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہاری اچھی نیتوں کو پھل دیتا ہے، لیکن اگر تم یہ نیت کرو کہ تم مسکین کو حصہ نہیں دو گے اور سارے کا سارا بیچ کر تم مال ہڑپ کرو گے تو اللہ لالچ بندے کی، حریص بندے کے حرص کو پورا نہیں ہونے دیتا، بلکہ اچھی نیت والے کی نیت ہی مکمل ہوتی ہے. تو اس میں بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز اللہ میں نعمت عطا فرمائے تو ہم اس میں کسی مسکین اور غریب کو ضرور شامل کر لیں تاکہ اللہ کریم اس میں ہمارے لیے بھی برکت عطا فرما دے. سورہ قلم کے بعد ہم اگلی سورت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بالکل بالکل نظر بد کا ذکر اس میں بالکل آخری آیت جو ہے یہ، بلکہ ہم برکت کے لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ. اچھا جی یہ فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور ضرور کافی تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور وہ تو نہیں مگر نصیحت ہے سارے جہان کے لیے. اس کا خلاصہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب یہ کافر جو قرآن سنتے ہیں اور بغض اور عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ کو نظر لگا کر اپنی جگہ سے گرا دینا چاہتے ہیں، یعنی وہ اتنی بری نظر سے. اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہے معاذ اللہ. حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب سرکار قرآن پڑھتے تو کہتے یہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے، یعنی دیوانے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں، آپ اس لیے ایسا کلام کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ کلام پاک جو ہے وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت بن کر اترا تھا، اور وہی قرآن کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دے رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی نظر لگائیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے مقام سے ہی گر جائیں معاذ اللہ. تو اللہ کریم نے ان کے شر سے سرکار کو محفوظ رکھا اور یہ آیات نازل فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے اور برحق بھی ہے. تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، درست ہے، لہٰذا نظر کے علاج کے لیے یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو یہ بہت اکثیر ہے. سورۃ القلم کے بعد ہم اگلی سورت کا تعارف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحاقہ. سورہ حاقہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں. حاقہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اس کا معنی ہے کہ یقینی طور پر واقع ہونے والی. چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال سے شروع کیا گیا اس لیے اس سورت کو سورہ حاقہ کہا جاتا ہے. اور اس سورت کی ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا
یہ یقینی ہے اور قطعی ہے، اور قیامت کی جو دہشت ہے وہ لاقی ہے اور اس کی شدت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نہایت سخت دن ہے جس کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور قیامت کی چند وہ لاکیاں بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ سعادت مند لوگ ہوں گے اور کچھ بدبخت ہوں گے، اور دونوں کے احوال اللہ پاک نے سورہ حاقہ میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھا کر بتایا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر نہیں، بلکہ آپ جو اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں وہ سب حق ہے اور کلام پاک ہے۔ اچھا، اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول اور سچے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سورۃ الحاقہ کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں، اور معارج کا مطلب ہوتے ہیں بلندیاں۔ معارج کا مطلب ہے بلندی کی طرف جانا، اور اس سورت کی 3 آیت میں مذکور یہ لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ اچھا، سورہ معارج کی جو ابتدا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یعنی سارے کافر کہتے تھے کہ اگر واقعی جو عذاب ہے وہ آنے والا ہے تو آپ اپنے رب سے کہنا وہ جلدی آ جائے، معاذ اللہ۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ جس کو مذاق سمجھ رہے ہیں وہ واقعی پر عذاب آنے والا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین بھی اللہ نے سورۃ المعارج میں بیان فرمائی ہے۔ اچھا، بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے جس میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے بلند ہے، اور ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش کے اعتبار سے بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، اللہ کریم قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے۔ تو ساری بلندیاں اللہ کے لیے جو سورۃ المعارج میں بیان ہوئی ہے، یعنی بلندیوں والے۔ اچھا، اس کی آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس میں معارج یعنی آسمانوں کی طرف بلندی کا ذکر ہوا ہے، تو اگر انسان چڑھنا چاہے آسمان کی طرف تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن جبرائیل امین اور باقی فرشتے جو ہیں وہ تو ایک ہی دن میں آ جاتے ہیں، بلکہ بار بار کچھ لمحوں میں وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، لیکن وہ اتنا بلند ہے کہ اگر انسان اس پر جانے کی تمنا کرے تو 50,000 سال لگے۔ تو یہ جو معارج یعنی بلندی کا ذکر ہوا ہے، فرمایا وہ اتنا بلند ہے کہ 50,000 سال میں کوئی ایک انسان اس کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، مگر قربان جائیں گے جب ہم اچھا عمل کرتے ہیں تو فرشتے کتنے لمحوں میں فوراً آتے اور چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی بلندیاں ہیں جو اس صورت میں ذکر ہوئی۔ سورہ نوح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع ہے، 28 آیات ہیں، اور اس سورت میں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نوح کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف چونکہ رسول بنا کر بھیجا، اور قوم جو ہے وہ بت پرستی چھوڑنے پر بالکل تیار نہیں تھی،
اور آپ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت بھی دیتے رہے، دلائل بھی دیتے رہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے پر اس کے غضب اور عذاب سے ڈرایا حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت بالکل قبول نہیں کی اور انکار کر دیا۔ جب 900 سال سے زیادہ کا وقت گزرا تو سرکشی کی وجہ سے اللہ کریم نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح اور ان کے کچھ مسلمان ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے اس عذاب سے پناہ عطا فرمائی، لیکن جو ہٹ کرم کافر تھے وہ سارے کے سارے اس عذاب میں مبتلا ہو گئے اور وہ اس میں ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ تو وہ سارا ذکر جو ہم نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھ چکے ہیں، کشتی کی تفصیلات بھی اور سارا، یہ ساری وہ چیزیں دوبارہ بیان ہوئی ہیں۔ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں بھی 2 رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں۔ اس صورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت سن کر جنات کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور جنوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لیکن یہاں بتایا گیا کہ مشرکین کو شرم محسوس کرنی چاہیے کہ جنات نے اس بات کو اقرار کر لیا اور وہ قرآن سن کر ایمان لے آئے، لیکن یہ جو کافر اور مشرکین ہیں ان کے دل بہت بدتر ہیں کہ یہ انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، قرآن سن کر وہ ایمان نہیں لا سکے، تو بڑے بدبخت ہیں یہ۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں۔ ان میں بھی جیسے انسان کافر مسلمان ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح نیک اور بد، ہر طرح کی جنات ان میں بھی شامل ہے۔ جیسے انسانوں کی مخلوق ہے اچھی بری، ایسے ان کی مخلوق بھی اسی طرح سے اس صورت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ اور جیسے ہم نے اس کا ایک مفصل پیچھے واقعہ پڑھا نا، وہ پوری جماعت آئی اور انہوں نے وہ قرآن سنا اور پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا، تو وہ یہ سارا وہی واقعہ ہے۔ جنات چونکہ آج سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں سے بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو شکل چاہے اپنا لے، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، لمبی عمر کے ہوتے ہیں، اور ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یعنی اب جنات میں سے بھی جو شریر ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ سب انسان کی طرح عقل والے اور ارواح والے، اجسام والے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی اولاد ہوتی ہے اور ان میں بھی نسل چلتی ہے، یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ یعنی کفر اتنا انسانوں میں نہیں جتنا جنات میں ہے، اور ان میں مسلمان نیک بھی ہیں، کچھ فاسق بھی ہیں اور بد مذہب بھی ہیں، تفرقہ بازی بھی ان میں ہے، یعنی جیسے عام انسانوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے جنات کی کثرت کفر میں زیادہ ہے، اور وہ پھر شریر بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ نقصان بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے جو ہمیں شیاطین اور جنات اور ہر شریر چیز سے محفوظ کرتے ہیں۔ مثلا آپ جب اپنے بیت الخلاء میں جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا خواتین کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ہر ناپاکی سے اور ہر ناپاک کرنے والے ہر ناپاکی کی چیز سے۔ تو جنات جو کہ شریر ہوتے ہیں، ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کے جسم کی طرف ان کی زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، اور پھر یہ جو ان میں سے شریر جنات ہیں وہ زیادہ بیت الخلاء میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جب خواتین خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جب بیت الخلاء میں جائیں تو دعا ضرور پڑھ لیں اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اللہ کریم ایسے شریروں سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ مزمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
اس میں 2 رکوع ہیں، 20 آیات ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا المزمل فرما کر ندا کی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے لطف و کرم والے انداز سے خطاب فرمایا ہے، اور انہیں رات اللہ کریم فرما رہا ہے اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے پریشان جب گھر لوٹے تو سخت سردی میں آپ کے چہرے پاک پر پسینہ تھا، اور آپ نے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دے دیجئے، چادر اڑا دیجئے۔ تو آپ جب چادر لے کر لیٹ گئے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھئے اور اپنی قوم کی طرف جا کر ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ رات کے کچھ حصے میں عبادت کریں، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہم ان قریب آپ پر انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا قرآن نازل فرمائیں گے۔ تو اس میں چونکہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں عبادت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ پوری جب ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ غور و فکر میں مددگار ہوتا ہے کہ ہم ٹھہر ٹھہر کر قرآن کے لفظ پڑھتے ہیں۔ اب تو چونکہ میں نے کل بھی یہ ذکر کیا نا، ہم معمول سے ذرا ہٹ کے پڑھے اور صرف ہم اس کو دور کر رہے ہیں کہ خاص مضامین دیکھ رہے ہیں کہ ہر صورت میں کہاں مضمون کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ورنہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ قرات میں بھی ٹھہر ٹھہر کر مخارج کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ ہمیں بہت خوبصورت انداز سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں تو ایک ایک لفظ سے استفادہ کریں کہ اللہ کریم اس میں کیا بیان فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم ہر آیت میں سے یا ہر رکوع میں سے یا ہر جز میں سے کم از کم ایک آدھے جز میں سے تو ہم کوئی ایک ہدایت کی بات حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے، جو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، سرکار فرماتے اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو، یعنی اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھا کریں۔ اس چیز کا حکم بھی سورہ مزمل میں دیا گیا۔ سورہ مزمل کے بہت زیادہ جو ہے وہ فضائل ہیں۔ اس میں سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ کاروبار کی تنگی اور مشقت اگر ہو تو سورہ مزمل روزانہ نماز عشاء کے بعد ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ کریم انشاءاللہ تعالی ہر رکاوٹ جو ہے اور بندش وہ ختم فرما دے گا۔ کسی بھی کام کی بندش کے لیے سورہ مزمل ضرور پڑھی جاتی ہے اور اللہ کریم اس بند راستوں کو کھول دیتا ہے اور گروہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ سورہ المدثر ہے۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہے اور 56 آیات ہیں۔ جس طرح سورہ مزمل میں آپ کو فرمایا گیا، بڑے پیار سے خطاب کیا گیا، اسی طرح یا ایھا المدثر، مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف سے آپ کو مخاطب کیا گیا کہ یا ایھا المدثر، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نہایت لطف و کرم سے اللہ کریم نے مخاطب فرمایا، اور یہ اس وقت تھا جب ابھی وحی کے آغاز کے دن تھے، تاکہ آپ کی تسکین کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے اللہ کریم ایسے الفاظ کے ساتھ آپ کو خطاب فرما رہا تھا۔ اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ تبلیغ دین کے حوالے سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی گئی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر سرکار کو صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر میں جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جہنم میں کیا کیا عذابات ہوں گے اور اس کے جو محافظ ہوں گے ان کی کیا تعداد ہے۔ اللہ نے سورہ مدثر میں چاند کی، رات کی، صبح کی قسم فرما کر یہ بات بیان کی ہے کہ دوزخ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، لہذا اللہ کریم ہمیں دوزخ کی تمام عذابات سے اور اس کی تمام جتنے بھی اللہ کریم نے دوزخ کے عذابات ذکر فرمائے اور اس کی تکالیف ہیں، اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ القیامہ ہے، سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں، اور قیامہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ یعنی قیامت کا ایک نام، جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کا کہ کتنے سارے نام ہیں، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن نفس اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کو اللہ پاک نے رد پیش کیا۔ یعنی جو انکار کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ کریم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم جب مرو گے تو اللہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی فرمائے گا اور تمہارا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اور پھر اسی سورت قیامہ میں فرمایا قیامت کے دن کی نشانیاں کہ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آگ جو ہے وہ حیرت زدہ رہ جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج چاند کو آپس میں ملا دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے سارے اگلے پچھلے برے اچھے سب عمل بتا دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی اللہ کے سامنے معذرت پیش کی تو قیامت کے دن کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یاد کرنے میں، یعنی جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا، اس کے معنی اور احکام کو بیان کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے، اس لیے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ یعنی سرکار کوشش فرما رہے تھے نا کہ جلدی جلدی یاد کر لیں، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یاد آپ کو رکھوانا اور اس کے معنی اور مطالب آپ پر کھول دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ حضرت جبرائیل امین جب پڑھتے تھے تو سرکار اسے جلدی جلدی ساتھ پڑھتے تھے تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، بھولے نہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اسے محفوظ کرنا، آپ کو یاد کرانا، اس کے مطلب سمجھانا یہ ساری اللہ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اللہ کریم یہ آپ کے دل میں محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ الدہر ہے، اسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 31 آیات ہیں، اور دہر نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، یعنی لمبے زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ اور اس سورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھ اور کان عطا کیے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کریم نے ہم سے ان کا امتحان لینا ہے۔ چونکہ اس میں انسان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے نا کہ جب سے روح پیدا ہوئی انسان کے جسم، تو اب
جسم اور روح کا جو ملاپ ہے وہ اعمال کی وجہ سے اللہ نے کان آنکھ سب کچھ عطا کیا، اور کیسی پیدائش اور سارا ایک سسٹم بنایا. فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے گا کہ تم نے کون سے اچھے عمل کیے اور کون سے برے. نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے انہیں اللہ کریم جنت عطا فرما دے گا، اور برے اعمال کی جو جزا ہے وہ جہنم ہے. اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لے. آج کی آخری سورت المرسلات ہے. سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 50 آیات ہیں، اور مرسلات کا مطلب ہوتا ہے جنہیں لگاتار بھیجا جائے. انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں. جیسا یعنی یہ والی آیت سورت پڑھتے ہوئے سنا تو کہا اے میرے بیٹے تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ سورت یاد کروا دی ہے. یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، جسے آپ نے نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے. تو یعنی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ تم اتنی ماشاءاللہ اس کی تلاوت کرتے ہو کہ آپ سے سن سن کے مجھے یاد ہو گئی، اور آپ اس لیے اسے اتنا تلاوت فرماتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی آخری سورت جو ہے وہ آپ نے ان سے سن رکھی تھی، جو نماز مغرب میں پڑھی گئی. اس سورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھائی ہے اللہ نے، اور 5 صفتوں کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی. 5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ کریم نے، اور اس میں پہلی چیز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار، یعنی ہواؤں کی، ایسی ہوائیں جو لگاتار جاری رہتی ہیں. اور یہ 5 یعنی یہ ہواؤں کا بھی ذکر ہے اور پھر گھوڑوں کا بھی ذکر. فرمایا کہ پھر زور سے جھونکا دینے والیاں، ایسی ہوائیں جو آتی ہیں تو زور سے جھونکا لگتا ہے، ان ہواؤں کی قسم کھائی. پھر ابھار کر اڑانے والیاں، یعنی ایسی ہوا جو ابھار کر کسی چیز کو اڑا دے. پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں، ایسی ہوا جو قوموں پر عذاب کی صورت میں بھی ہوا آئی تھی نا، تو نہ حق واضح ہو گیا جب عذاب کی صورت میں ہوا آئی. اور ماشاءاللہ اللہ کریم ہمیں خوبصورت اور ٹھنڈی ہوائیں ایمان والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، تو وہ حق کو اور نہ حق کو بھی ظاہر کر دیتی ہے. پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو. تو یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ فرماتا ہے انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تو کہا کہ اللہ نے فرمایا یہ جو قیامت ہے یہ ضرور بے ضرور واقع ہو جائے گی. آیت کا ترجمہ پڑھیں نا، اس میں 5 ہیں. پہلی آیت، بالکل پہلی آیت، ہاں جی بالکل پہلی آیت میں اللہ کریم نے یہ قسمیں کھا کر ذکر فرمایا کہ بے شک قیامت واقع ہونے والی ہے. اچھا جی، اس میں بالکل آخر میں اللہ کریم نے اس سورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کسی کتاب پر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. لہذا یہاں کافروں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن صرف اور صرف خسارے میں، نقصان میں اور پچھتاوے میں ہوں گے، اور اللہ کریم ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا. استغفر اللہ من ذالک.
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ کریم ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ فرمائے اور ہمیں قیامت پر پورا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا یقین کامل ہو جائے گا اتنا ہی ہمارے اعمال انشاءاللہ روز بروز اللہ کریم درست فرما دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب الموت وقنا عذاب النار جہنم۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی خذ یدی ساحل لنا اشقلنا۔ یا معز اذنا ولا تذلنا فی الدنیا والآخرة بذنوبنا۔ یا معز اذنا ولا تذلنا فی الدنیا والآخرة بذنوبنا۔ یا الہی یا معز اذنا ولا تذلنا فی الدنیا والآخرة بذنوبنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ربی یا ربی یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا آنا قبول فرما، ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرما، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہمارے سارے معاملات میں برکت عطا فرما۔ الہی ہم سے راضی ہو جا، میرے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وہ ساری التجا اور تمنا حاجات جو میری بہنیں تجھ سے طلب کرتی ہیں وہ ان تمام کو عطا فرما۔ الہی بے حساب برکت، فضل، صحت، ایمان، عافیت اور ٹھنڈک ہم سب کو عطا فرما۔ الہی جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو کلمہ طیبہ عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول